سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک نام ایسا ہے جسے سب جانتے ہیں، سلیمان ذیشان۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ان کے بیٹے سلیم ثانی کی، ایک ایسے شہزادے کی جس کا تخت تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اکثر تاریخ میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ باپ اور بیٹے میں اتنا بڑا فرق ہو۔ ایک طرف ہیں سلیمان ذیشان اور دوسری طرف ان کا بیٹا، جسے تاریخ نے لقب دیا سلیم شرابی کا۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایک اتنے بڑے سلطان کا بیٹا اس حال کو کیسے پہنچا؟ اچھا، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے سلیم کی پیدائش سے۔ وہ سلیمان ذیشان اور ان کی مشہور بیوی خرم سلطان کے بیٹے تو تھے، لیکن وہ تخت کے پہلے وارث نہیں تھے، نہ دوسرے نہ تیسرے۔ سچ پوچھیں تو ان کا تخت تک پہنچنے کا کوئی راستہ دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ سلیم حکمرانی کے لیے کسی کی بھی پہلی پسند نہیں تھے، اور شاید یہی وہ بات تھی جس نے ان واقعات کو جنم دیا جنہوں نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ دیکھیں، عثمانی سلطنت میں جانشینی کا معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، یہ تو ایک خونی کھیل تھا، ایک ایسا کھیل جہاں بھائی ہی بھائی کا دشمن بن جاتا تھا، اور آخر میں بچتا وہی تھا جو یا تو سب سے زیادہ چالاک ہو یا پھر سب سے زیادہ خوش قسمت۔ اور سلیم کے راستے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھیں۔ ذرا اس فہرست پر نظر ڈالیں۔ شہزادہ مصطفیٰ، محمد، عبداللہ، جہانگیر، بایزید، یہ ایک لمبی قطار تھی، اور ہر شہزادہ تخت کا دعوے دار تھا۔ تو اب ہوتا کیا ہے، یہ فہرست کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے قدرت اپنا کام دکھاتی ہے۔ شہزادہ محمد چیچک کی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں، یعنی ایک حریف تو راستے سے ہٹ گیا۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک بہت ہی چونکا دینے والا موڑ لیتی ہے، ایک ایسا موڑ جو بتاتا ہے کہ اقتدار کی بھوک کتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ، جو عوام میں سب سے زیادہ مقبول تھے، انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ خود ان کے والد سلطان سلیمان کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ ایک ایک کر کے سارے شہزادے منظر سے غائب ہوتے چلے گئے، اور آخر میں میدان میں صرف دو بھائی بچے، سلیم اور بایزید۔ اب یہ تخت کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ دو بھائیوں کے بیچ زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ یہاں بایزید سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس نے بغاوت کر دی۔ کونیا کے پاس اس سے شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر دشمنوں یعنی صفوی سلطنت کے پاس پناہ لینے چلا گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پناہ گاہ اصل میں اس کا قید خانے بننے والی تھی، اور یہیں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ذرا اس ہندے پہ غور کریں، 4,00,000 سونے کے سکے، یہ قیمت تھی بایزید کی جان کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کتنا بے رحمانہ اور کاروباری تھا۔ یہ کوئی بھائی یا بیٹے کا معاملہ نہیں تھا، یہ خالصتاً ایک سیاسی سودا تھا۔ اور بس اسی سودے کے بعد بایزید اور اس کے چاروں بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب تمام راستے صاف تھے۔ وہ شہزادہ جس کا تخت تک پہنچنا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اب سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث تھا۔ سلیم آخر کار جیت گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، سلطان تو بن گئے، لیکن ان کے دور نے ایک بالکل نئی چیز شروع کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اصل طاقت سلطان کے ہاتھ سے نکل کر کہیں اور جا رہی ہے۔ تو پھر اصل میں حکومت کون کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے وزیر اعظم کے عہدے میں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سلطنت کا سب سے طاقتور عہدہ تھا۔ اس کے اختیارات کی سچ پوچھیں تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اور سلیم کے دور میں اس عہدے پر تھے سوکولو محمد پاشا، ایک بہت ہی تجربہ کار اور قابل وزیر اعظم جو سلیمان کے وقت سے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سلیم کے نام پر سلطنت کا سارا نظام دراصل وہی چلا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلیم کے دور میں کچھ ہوا ہی نہیں، بڑی بڑی فوجی مہمات ہوئیں، جیسے کہ قبرص کو فتح کیا گیا جو ایک بہت بڑی جیت تھی، لیکن اسی کے ساتھ لپانٹو کی جنگ میں ایک بہت بری شکست بھی ہوئی۔ پھر تیونس کو واپس حاصل کیا گیا، اور یہ ساری مہمات، یہ سارے فیصلے کون کر رہا تھا؟ سکول محمد پاشا کی انتظامیہ۔ تو پھر ہم سلیمان کی میراث کو کیسے دیکھیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ میں ایک بہت بڑے بدلاؤ کا آغاز تھا، ایک ایسی تبدیلی جس نے آنے والے تمام سلطانوں کے لیے ایک نئی راہ بنا دی۔ سلیم اپنے والد کی طرح کوئی جنگجو سلطان نہیں تھے، بالکل نہیں۔ وہ شاعروں کی سرپرستی کرتے تھے، خود سلیمی کے نام سے شاعری لکھتے تھے، اور ان کا زیادہ تر وقت محل کی محفلوں اور عیش و عشرت میں گزرتا تھا۔ عوام سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور سلطنت کے معاملات میں بھی وہ کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی موت بھی ان کی زندگی کا ہی ایک عکس تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ محل میں نشے کی حالت میں سنگ مرمر کے فرش پر پھسلے، گرے، اور اسی چوٹ سے ان کا انتقال ہو گیا، اور بس
اسی واقعے نے ان کے نام کے ساتھ جڑے شرابی کے لقب پر مہر لگا دی۔ تو سب سے اہم بات جو ہمیں یہاں سمجھنی ہے وہ یہ ہے، سلیم کے دور سے حکمرانی کا انداز ہی بدل گیا۔ اب سلطان محل سے باہر نہیں نکلتے تھے، وزیر اعظم پوری سلطنت کا نظام سنبھالتے تھے، اور فوج کا جو خاص دستہ تھا یعنی چری، اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ عثمانی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور یہ بات اس تبدیلی کو بالکل صاف ظاہر کرتی ہے۔ وہ دور اب ختم ہو گیا تھا جب سلطان خود جنگ کے میدان میں فوج کی قیادت کرتے تھے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا، محل میں رہنے والے سلطان کا دور، اور سلیم اس کی سب سے پہلی اور واضح مثال تھے۔ تو آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا سلیم ثانی واقعی ایک کمزور اور عیاش حکمران تھے، یا پھر وہ ایک ایسی سلطنت کے سلطان تھے جو خود ایک بڑے بدلاؤ سے گزر رہی تھی، اور ان کا حکمرانی کا طریقہ اسی بدلاؤ کا ایک قدرتی نتیجہ تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی تاریخ دان تلاش کرتے ہیں۔